الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی نیوز ایچ ڈی کے حاضرین و ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر ہم عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے اپنے پروگرام شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئز کمپٹیشن میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا چوتھا کوارٹر فائنل اس کا مقابلہ جاری ہے۔ آج ہمارے درمیان 4 مختلف اسکولوں کی 4 ٹیمیں موجود ہیں۔ ہم ان سے سوالات کریں گے اور یہ ہمیں جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو آئیے حاضرین و ناظرین اکرام، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنی۔ آئیے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، چوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا
ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حاضرین و ناظرین اکرام، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنی۔ ابھی ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سوالات اور جوابات پوچھنے سے پہلے آئیے ہم ان بچوں سے ان کا تعارف سن لیتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد معاذ عالم ہے، میرے والد کا نام محمد یونس، میں شاہین پبلک اسکول اتنگو سے۔ میرا نام محمد سارم ہے، میرے والد کا نام محمد زبیر احمد ہے، میں شاہین پبلک اسکول اتنگو سے ہوں۔ میرا نام شاہد ہے، میرے والد کا نام اعظم ہے اور میں ایگل ہاؤس اسکول سے تعلیم۔ میرا نام محمد معاویہ ہے اور میرے والد کا نام محمد طیب ہے، میں ایگل پبلک اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام فضا ہے، میرے ابو کا نام علی رضا ہے اور میں الفیض پبلک اسکول پڑھتی ہوں۔ میرا نام انیشا ہے، میرے والد کا نام محمد اقبال ہے اور میں الفیض کے اسکول۔ میرا نام بلاول ہے، میرے والد کا نام میر مدد، میں گورنمنٹ بازار سے۔ میرا نام ساور ہے، میرے ابو کا نام دودو خان ہے، میں گورنمنٹ بازار اسکول محمد عالم ناظر سے ہوں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے ان بچوں کا تعارف سنا۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو 4 اسکولوں کے مختلف ٹیمیں موجود ہیں، شاہین پبلک اسکول اتھنگو، ایگل ہاؤس اسکول کھپرو، الفیض اسکول کھپرو اور گورنمنٹ بوائز محمد عالم راجڑ، یہ 4 ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال شاہین پبلک اسکول اتھنگو کی ٹیم سے میں کروں گا۔ یہ ہمیں بتائیں، صراط کسے کہتے ہیں؟ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے صراط کہتے ہیں، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں، جو فرشتے اعمال نامے دنیا میں لکھتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ فرشتے جو لکھتے ہیں، نیکوں کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بدوں کو بائیں میں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ میں بتائیں، کیا کوئی پل صراط سے گزرے بغیر بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں، سب کو اس پل پر سے گزرنا ہے، جنت کا یہی راستہ ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجڑ کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں، یہ حوض کوثر کیا چیز ہے؟ میاں ایک حوض ہے، اس کی تہ مشک یعنی کستوری کی ہے، کستوری کے یاقوت اور موتیوں پر جاری ہے، دونوں کنارے سونے کے ہیں اور اس پر موتیوں کے تہیے یعنی گنبد نصب ہیں، اور اس کے برتن کوزے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال مکمل ہوا۔ ابھی پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال شاہین پبلک اسکول اتھنگو کی ٹیم سے میں کروں گا، یہ ہمیں بتائیں، پل صراط سے گزرنے میں سب کی حالت ایک جیسی ہوگی یا مختلف؟ اس سے گزرتے ہوئے سب کی لوگوں کی حالت جداگانہ ہوگی۔ جس درجے کا شخص ہوگا اسے اتنی ہی آسانی یا دشواری ہوگی۔ بعض بجلی چمکنے کی طرح گزر جائیں گے، ابھی یہاں تھے ابھی وہاں پہنچ گئے، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز گھوڑے کی طرح، اور بعض گرتے پڑتے، بعض آہستہ آہستہ گرتے پڑتے لنگڑتے، اور بعض جہنم میں گر جائیں گے۔ کفار کے لیے بہت حسرت کا وقت ہوگا جب وہ پل صراط سے گزر نہ پائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے، اور ایمانداروں کو دیکھیں گے کہ وہ بجلی چمکنے کی طرح گئے، تیز ہوا کی طرح گئے، یا سریع الاسیر تیز گھوڑے کی طرح دوڑ گئے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں، حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ ہم اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔
جو ایک بار پیے گا تو کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ اب میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں یہ حوض کس سے عطا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حوض اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز محمد عالم راجڑ کی اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں حساب کے بعد آدمی کہاں جائیں گے؟ کہ مسلمان جنت میں اور کافر دوزخ میں۔ جی ہاں، جب حساب ہوگا اس کے بعد مسلمان جنت میں جائیں گے اور کافر دوزخ میں جائیں گے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں اس دنیا کے بعد بھی کیا کوئی دار یعنی مکان ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سوا دو اور عظیم الشان دار پیدا کیے ہیں۔ ایک دارالنعیم نعمت کی جگہ ہے، اس کا نام جنت ہے۔ ایک دارالعذاب یا عذاب کی جگہ ہے، اس کو دوزخ کہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں یہ جنت کیا ہے؟ جنت ایک مکان ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے ایماندار لوگوں کے لیے پیدا کیے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں جنت میں کس طرح کی نعمتیں ہیں؟ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے انواع و اقسام کی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہے جن تک آدمی قائم خیال نہ پہنچا۔ نہ ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا۔ ان کا وصف پوری طرح میں بیان میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہیں ان کی قدر معلوم ہوگی۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجڑ کی ٹیم کو، یہ ہمیں بتائیں داروغ جنت یعنی جنت کے نگران کا کیا نام ہے؟ حضرت رضوان علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پہلے راؤنڈ کے 3 سوالات مکمل ہوئے۔ میں چوتھا سوال شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے کروں گا، یہ ہمیں بتائیں جنت کتنی بڑی ہے؟ جنت کی وسعت یعنی کہ شادگلی کا یہ بیان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کتنا فاصلہ، جتنا آسمان و زمین کے درمیان اگر تمام جہاں ایک درجے میں جمع ہو تو ایک درجہ سب کے لیے کفایت کرے۔ دروازے اتنے وسیع کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہو۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں کیا جنت میں انسانوں کے علاوہ بھی کوئی ہوگا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے سوا ان کی خدمت کے لیے حور و گلما ہوں گے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں غلمان کسے کہتے ہیں؟ وہ نو عمر پاکیزہ صورت و لباس والے لڑکے جو ہر وقت جنتیوں کی خدمت پر مامور ہوں گے اور بیشتی نعمتوں کی جام مساغر اور پیمانی اور پیالی لیے جنت کی حوروں اور جنتیوں کے پاس میں گردش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجڑ کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں جنت میں اور کیا چیزیں ہوں گی؟ اس کا مختصر سا بیان یہ ہے کہ جنت میں صاف شفاف چمکدار موتی، سفید موتی کے بڑے بڑے خیمے نصب ہیں، ان میں رنگ عجیب و غریب نفیس فرشیں ہیں اور یاقوت طرح کے ممبر ہیں، شہد و شراب کی نہریں جاری ہیں، ان کے کناروں پر مرزا یعنی نگینے جڑے تخت بچھے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا پہلے راؤنڈ کا آخری سوال شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں کیا جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے؟ ریپیٹ۔ کیا جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے؟ آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہے، جس میں سے 5 سیکنڈ گزر چکے ہیں، باقی آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہے۔ کیا جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے؟ کافر دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمان چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو کبھی نہ کبھی دوزخ سے نجات پائے گا۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ اس کا درست جواب سماعت فرمائے۔ جی ہاں، ایک منادی اہل جنت کو ندا کرے گا، اے بہشت والو تمہارے لیے صحت ہے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، تمہارے لیے حیات ہے، کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے جوانی ہے، کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، تمہارے لیے نعمتیں ہیں، کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں جنت میں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے پیاری دولت اللہ رب العزت کا دیدار ہے،
جس سے اللہ رب العزت کا دیدار ہے، جس سے اہل جنت کی آنکھیں مستفید ہوتی رہیں گی۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں سب سے کم درجے کے جنتی کو کیا ملے گا؟ عوام کے سب سے کم درجے والے جنتی کو بھی باغات، فقفت، حوریں اور غلام ملیں گے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجڑ کی اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں حضرت مالک علیہ السلام کون ہے؟ داروغہ جہنم یعنی دوزخ کے نگران ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہوا اور 3 ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ایک ٹیم نے ایک غلطی کی ہے۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرے راؤنڈ میں مقابلہ کہاں تک جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے اور دوسرے راؤنڈ میں بھی ہم چاروں ٹیموں سے 5-5 سوالات کرتے ہیں، 5-5 سوالات کریں گے۔ پھر دیکھتے ہیں مقابلہ کہاں پر جاتا ہے، کون سی ٹیم غلطی کرتی ہے، کون سی ٹیم نصاب سے ہٹ کر جو ان کو 5ویں کلاس کی سلامت کی بک دی گئی ہے ان میں سے سوالات کی طرف جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا۔ یہ ہمیں بتائیں جہنم میں آگ کی گرمی کا عذاب سنا ہے، تو کیا سردی کا بھی عذاب ہوگا؟ جی ہاں، جہاں آگ سے قریب ہونے کی وجہ سے گرمی کا عذاب ہوتا ہے، وہیں آگ سے دوری کی وجہ سے سردی کا عذاب ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں جہنم تو عذاب کی جگہ ہے، پھر اس میں فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ اس میں فرشتے عذاب سہنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب دینے کے لیے، جس طرح جیل میں پولیس کے سپاہی اور جیلر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں جہنمی کے لیے سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور جس سے اس کا دماغ کھلے گا وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس کو ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو تو سب سے کم عذاب ہو رہا ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجڑ اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں اگر کوئی حساب اور جنت و دوزخ کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حساب، جنت اور دوزخ کا حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جی ہاں، حساب اور جنت اور دوزخ حق ہیں، جو ان کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا، یہ ہمیں بتائیں کفر و شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کے معنی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا یا عبادت کے لائق سمجھیں، اور کفر یہ ہے کہ عبادت کے لیے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو، لیکن ان میں سے کسی ایک پر یقین نہ رکھا جائے۔ آپ کا جواب غلط ہے، درست جواب ارشاد فرمائے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا یا عبادت کے لائق سمجھے، اور کفر یہ ہے کہ ضروریات دین یعنی وہ امور جن کا دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا یقینی طور پر معلوم ہو، ان میں سے کسی کا انکار کرے۔ آپ کا جواب غلط ہے، آپ نے یہ دوسری غلطی کی ہے۔ ناظرین اکرام، میں سوال کروں گا دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں کیا کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ کافر اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہدایت بیان کی گئی ہے کہ صغیرہ گناہ بھی اصرار یعنی بغیر توبہ کے بار بار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے، یوں ہی ہلکا جان کرنے سے بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجڑ اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں وہ کون سے گناہ ہیں جو کبھی نہ بخشے جائیں گے؟ کفر و شرک کبھی نہ بخشے جائیں گے۔ مشرک کافر جس کی موت کفر و شرک پر ہو ان کی ہرگز مغفرت نہ ہوگی، ان کے سوا اللہ تعالیٰ جس سے گناہ کو جائے اپنے محبوب بندوں کی شفاعت یا اپنے موت کرم سے بخش دے گا۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال شاہین پبلک اسکول
کی ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں مسلمانوں اور کافروں کا آخر کار انجام کیا ہوگا؟ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور مسلمان چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو کبھی نہ کبھی نجات پائے گا۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں کیا کفر کچھ افعال کرنے سے بھی سرزد ہو جاتا ہے یا صرف زبان سے بولنے یا دل سے ہی ماننے سے ہوتا ہے؟ بعض افعال جو اسلام کی تکذیب و انکار کی علامات ہیں ان پر بھی حکم کفر دیا جاتا ہے، جیسے زنا پہنچانا، کس کا لگانا وغیرہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں مسلمان کون ہے؟ جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجہ اسکول کی ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں مرتد کون ہوتا ہے؟ مرتد وہ شخص ہے جو اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضرورت دین سے ہو، یعنی یہ زبان سے کلمہ کفر بلکہ جس کی تعبیر صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یوں ہی بعض افعال بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے، مثلاً بت کو سجدہ کرنا، مصحف شریف کو نجاست کی جگہ پھینک دینا۔ یاد رہے جو بطور تمسخر اور ٹہٹے کے یعنی مذاق میں کفر کر دے گا وہ بھی مرتد ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ ایسا اعتقاد نہیں رکھتا۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں مرتد ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ مرتد ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ جی مرتد ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ ناظرین اکرام ان کو جواب یاد نہیں ہے شاید۔ ٹائم آپ کا ختم ہوا۔ ابھی میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے یہ ہمارے دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے یہ ہمیں بتائیں جو زبان سے اقرار کرے لیکن دل سے تصدیق نہ کرے کیا وہ بھی مسلمان ہے؟ وہ منافق ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے، اس کا ٹھکانہ جنت کا سب سے نیچے والا طبقہ ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں جو نہ دل سے تصدیق کرے نہ زبان سے اقرار کرے اس سے کیا کہیں گے؟ وہ بھی یقیناً منافق ہے، کافر ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجہ اسکول کی ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں جو دل سے تصدیق بھی کرے اور زبان سے اقرار بھی اور ہر طرح کے کفر و شرک سے بچے لیکن گناہ کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان تو ہے لیکن فاسق، گنہگار و نافرمان ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ناظرین اکرام ہمارے دوسرے راؤنڈ کے 4 سوالات مکمل ہوئے۔ شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے میں سوال کروں گا ہمارے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہے یہ ہمیں بتائیں مرتد مسلمان ہو گیا، اب ارتداد سے پہلے جو عبادات ادا کی تھی کیا ان کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا، اور جو عبادات پر ارتداد سے پہلے قضا تھی کیا ان کی ادائیگی اب بھی لازم ہے؟ جی ناظرین اکرام شاید یہ بھی جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں مرتد نے کفر قطعی کیا تو اس کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ اگر کفر قطعی ہو تو عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، پھر اسلام لانے کے بعد اگر عورت راضی ہو تو اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ورنہ جہاں پسند کرے نکاح کر سکتی ہے، اس کا کوئی حق نہیں کہ اس کو نکاح کرنے سے روک دے۔ اگر اسلام لانے کے بعد عورت کو بس رکھ لیا اور دوبارہ نکاح نہ کیا تو زنا ہوگا، بچہ
دل اشرنا اور کفر قطعی نہ ہو، یعنی بعض علماء کفر بتاتے ہو اور بعض نہیں، یعنی فقہ میں کافر ہوا اور تذنیب میں نہیں، تو اس میں تجدید اور اسلام و تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، ایک دو مسٹیک ہیں تھوڑی سی، لیکن ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اب میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں عورت مرتد ہو گئی تو اس کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ عورت مرتد ہو گئی پھر اسلام لائے تو شوہر اول سے نکاح کرنے پر مجبور ہو جائے گی، یہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، اس پر فتویٰ ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ اب میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجڑ اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں مرتد کے نکاح کا کیا حکم ہے، اس کا نکاح کس سے ہو سکتا ہے؟ مرتد کا نکاح بلا اتفاق باطل ہے، وہ کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، نہ مسلمہ سے، نہ کافرہ سے، نہ مرتضی سے، نہ ہرا سے، نہ کنیز سے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے دوسرے راؤنڈ کے بھی 5 سوالات مکمل ہوئے اور 3 ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور شاہین پبلک اسکول کی ٹیم اس راؤنڈ سے باہر ہو چکی ہے۔ آئیے ہم ان سے اب جو ان سے ہٹ کر 5ویں کلاس کی اسلامیات کی بک دی گئی تھی ان سے سوالات کرتے ہیں۔ ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، خالی جگہ کو پر کرنا ہے، روزے کو عربی میں ڈیش کہتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں اللہ تعالیٰ روزے دار کے پچھلے ڈیش بخش دیتا ہے؟ گناہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجڑ اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں رمضان المبارک میں کثرت سے لوگ ڈیش کا رخ کرتے ہیں؟ مساجد۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں روزہ رکھنے سے دوسرے کے لیے جذبہ اجاگر ہوتا ہے؟ ہمدردی کا۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں صوم کے لفظی معنی ہے؟ رک جانا، ٹھہر جانا، خاموش رہنا وغیرہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجڑ اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے بارے میں فرمایا کہ وہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی وہ ڈیش ہے؟ روزہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ اب میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، اسلامی اخوت کا مطلب بیان کریں۔ اسلامی اخوت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل یا وطن سے تعلق رکھتے ہیں، سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ اب میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں اسلامی اخوت کی اہمیت بیان کریں۔ اسلامی اخوت کی اہمیت بیان کریں۔ آپ کا ٹائم ختم ہوا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ ابھی میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجڑ اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں اسلامی اخوت کے متعلق کسی بھی آیت کریمہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ بتائیں گے۔ انما المؤمنون اخوہ۔ سوال ہے اسلامی اخوت کے متعلق کسی بھی آیت کا ترجمہ بیان کریں۔ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ بیان کریں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ناظرین اکرام، الفیض اسکول کی ٹیم نے بھی جواب درست نہیں دیا، 2 ٹیمیں ہمارے اس راؤنڈ سے باہر ہو چکی ہیں۔ ابھی مقابلہ ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم اور گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجڑ اسکول کی ٹیم کے درمیان ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں اسلامی اخوت کے فوائد بیان کریں۔ اسلامی اخوت کی وجہ سے مسلمان میں آپس میں محبت، ہمدردی کے گواہی و احساس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی اخوت کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کی بھی عزت و تقریب ہوتی ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا گورنمنٹ بوائز اسکول محمد عالم راجڑ اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں کفایت شعری کا مطلب بیان کریں۔
किफ़ायत शायरी का मतलब है किनायत है, वो किनायत किफ़ायत शायरी का मतलब है किनायत है अपने ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना। इतना शॉर्ट क्वेश्चन इसका नहीं है वो आंसर, इसका इतना शॉर्ट जवाब नहीं है। किफ़ायत शायरी का मतलब बयान करें। किफ़ायत शायरी का मतलब है किनायत या ज़रूरत के मुताबिक अपना माल खर्च करना। इससे मुराद ये है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना। अभी भी आप गौर कर लें अपने जवाब पर। किफ़ायत शायरी का मतलब बयान करें। जवाब को थोड़ा सा और से सवाल जी, मैं बताऊंगा तो आप राउंड से बाहर हो जाओगे। किफ़ायत शायरी का मतलब है किनायत यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना। इससे मुराद ये है कि अपने माल व के मुताबिक ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना। सर किनायत सवाल दोबारा समाप्त फरमाएं। किफ़ायत शायरी का मतलब बयान करें। किफ़ायत शायरी का मतलब है कि किनायत या अपने ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना। इससे मुराद ये है कि यानी अपने ज़रूरतें के मुताबिक खर्च करना। इसका दुरुस्त जवाब समाप्त फरमाएं। ज़रूरत के मुताबिक अपना माल खर्च करना, बेजा और फजूल खर्चे से अपने माल को बचाना किफ़ायत शायरी कहलाता है। किफ़ायत शायरी एक ऐसी अखलाकी खूबी है जिसको अपना कर इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और पुरसुकून बना सकता है और दूसरों के सामने हाथ फैलाने से महफूज रह सकता है। आपका जवाब गलत है। नाज़रीन इकराम, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर माइंड अप हुआ और आज की हमारी जो विनर टीम है ईगल हाउस स्कूल की टीम है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनके असातिज़ा इकराम को, इनके वालिदैन को और उनको जिन्होंने इनकी रहनुमाई की, इनको तैयारी कराई। और बाकी टीमें जो 3 अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने से रह गई हैं उनको दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल इजहार पर रहम व करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।